الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کے سامنے بندے نے قرآن کریم کی سورہ انفال کی ایک آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اور اسی طرح میں نے ایک حدیث شریف بھی تلاوت کی۔ ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے۔ دونوں کا جو آیت ہے، دونوں جو آیت بھی ہے اور جو حدیث بھی ہے، دونوں کا آیت کا جزوی تعلق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے، جبکہ حدیث جو ہے وہ تو نص ہے، یعنی وارد ہوئی، اس کا موضوع ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کو بیان کر رہا ہے۔ آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے سے یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو تم نے فدیہ لیا ہے غزوہ بدر کے قیدیوں سے، اس فدیہ لینے کے بدلے میں تم پر جو ہے عذاب عظیم آ جاتا۔ واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں اور مسلمان تمام ہی واقف ہیں کہ مشرکین اور اہل اسلام کے درمیان جو پہلا معرکہ ہوا جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، یہ جو معرکہ سن 2 ہجری کے اندر ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو واضح فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ کہ اللہ ایسا چاہتا تھا کہ اس جو جنگ ہے، اس جنگ میں تمہیں ایسی فتح دے کہ قیامت تک کے لیے کوئی بھی جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسلام کا مطالعہ کر کے، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس میں واضح سامان موجود ہو، اور وہ یہ جان جائے کہ کس طرح 7 تلواروں کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ 7، اور سارے جو تھے وہ پیدل تھے۔ 313 تعداد تو تھی، لیکن سارے پیدل اور بغیر جوتوں کے۔ بغیر جوتے اس زمانے میں کسی کسی کے پاس ہوتے تھے، تو بغیر جوتوں کے اور 2 اونٹوں کے ساتھ، 2 گھوڑوں کے ساتھ اور پیدل، اور جنگ کے ارادے سے نکلے بھی نہیں تھے۔ نکلے اس لیے تھے کہ مشرکین کا جو قافلہ تھا، جو تجارت کے بعد ساز و سامان لے کر مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا، اس جو قافلے کو کسی طریقے سے لے لیا جائے، کیونکہ وہ جو قافلہ تھا، جو تجارت جو مشرکین یہ کر رہے تھے، یہ مسلمانوں کے لوٹے ہوئے مال سے کر رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے مکہ چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو مال اور زمینیں تم نے مکہ میں چھوڑی ہیں وہ اب تمہاری نہیں ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہے، یعنی ہجرت کا مطلب کیا ہے کہ سب کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکل جانا۔ تو جو کچھ تم نے مدینہ میں گھر چھوڑے، مال مویشی چھوڑے، مال چھوڑے، اور کسی نے اپنے بیوی اور بچے جو مسلمان نہیں وہ بھی چھوڑے، وہ سب اب تمہارے نہیں ہیں، وہ مشرکین کے ہیں۔
وہ جو مکہ میں تم نے معلوم، اور مشرکین ایک دم ہی سمجھیں کہ آپ مالدار ہو گئے، اور اس مال سے وہ تجارت میں مصروف ہو گئے، اور تجارت کے بدلے ان کا یہ تھا کہ اب ہم اس تجارت کریں گے اور اس تجارت کے ذریعے ہم دوبارہ پھر مسلمانوں پر حملہ کر کے ختم کر دیں گے، یعنی ان کو بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے اور اربوں روپے کا فائدہ ہو گیا۔ تو وہ تجارتی قافلہ جو لیا جا رہا تھا وہ اس لیے لیا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں ہی کا تھا، انہی کے پیسوں سے تجارت کی جا رہی تھی۔ تو مسلمان لڑنے کی نیت سے نکلے بھی نہیں، اور پھر ایسا ہوا کہ جب آدھے راستے میں پہنچے اور قافلہ سمندر سے ہوتے ہوئے دور ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گیا، اور ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر مقام بدر کی طرف چل پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تو حضرات صحابہ نے کہا کہ حضرت، جو ایک جنگی نقطہ نظر ہے، ہم سب ہی لڑائی وغیرہ سے واقف ہیں، جاہلیت میں ہم نے لڑائی کی ہے، اس طرح بغیر ساز و سامان کے جنگ میں جانا کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے، جنگی لحاظ سے، حکمت و تدبیر کے لحاظ سے صحیح نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ ایسے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا اور یہ کہا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ اس واقعے کو وہ فرق کرنے والا بنا دے، کہ تمہیں ایسے فتح دے کہ تم لوگ ساز و سامان میں کم ہو، حالت بھی تمہاری غیر ہو، صحیح نہ ہو، اور پھر تمہیں فتح دے، تاکہ قیامت تک کے لیے تم ایک حجت بن جاؤ کہ یار اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کس طرح غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے نصرت کی۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس بات پر لبیک کی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور یہ آیت کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نکلی، اور اللہ نے کہا کہ وعدہ ہے میرا، یا تمہیں قافلہ ملے گا یا تم اس لشکر جرار پر قابو پا لو گے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عمر کی رائے کے موافق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے موافق جب مسلمانوں کا آپس میں اچانک ان کے ساتھ مٹبھیڑ ہو گئی مشرکین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا عطا کی؟ واضح فتح عطا کی، فرشتے بھی مدد کے لیے اتارے۔ لیکن یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ فرشتے مدد کے لیے اتارے، لیکن انہوں نے مدد کی نہیں، فرشتے جنگ میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ نے اس صرف تسلی کے لیے اتارے۔ جو جنگ کی وہ صحابہ نے ہی کی، کسی ایک فرشتے نے بھی کسی ایک کافر کو قتل نہیں کیا، نہ ان کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچائی، فرشتے صرف مسلمانوں کی تسلی کے لیے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان 313 مسلمانوں کی کیا کرنا چاہتے تھے؟ تربیت۔ سب سے افضل صحابہ تو بہت سارے ہیں اور سارے ہی عدول ہیں، سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو اچانک نکلے اور اچانک ان کا مقابلہ ہوا۔ لیکن جب غزوہ بدر میں جیت ہونے لگی، تو مسلمانوں نے بہت سارے کافروں کو قتل کرنے کے بجائے قید کر لیا، قتل کرنے کے بجائے ان کے بس میں تھے، وہ چاہے قید کریں یا چاہے قتل کر دیں۔ تو بہت سارے مسلمانوں نے 70 کے قریب کافروں کو بجائے یہ کہ قتل کرتے، انہیں قید کر لیا اور اپنے پاس لے آئے مدینہ، اور مال غنیمت کے بارے میں پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول مال غنیمت کیا ہوگا، اس کا قصہ کیا ہوگا، مال غنیمت کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل کی، پوری سورہ انفال، یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے یہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھیں۔ اس میں اللہ نے امت محمدیہ کو ایک اعزاز سے نوازا کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، لیکن اللہ اور رسول کی طرف سے یہ جو مال غنیمت ہے یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، ہمیشہ کے لیے۔ پچھلی امتوں میں یہ ہدیہ نہیں ہوتا تھا، پچھلی امتوں میں آسمانی وہ آگ آتی اور اس کو جلا لیتی، لیکن اس امت میں یہ تمہارے لیے مال غنیمت اللہ اور رسول کی طرف سے، اصل تو یہ اللہ اور رسول کا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، تمام کے تمام جو مال غنیمت ہے قیامت تک کے لیے، جو مسلمانوں کو جنگوں کے بدلے میں جو علاقے ملیں گے، روم، فارس، یہ وسطی ایشیا، یہ تمام اللہ اور رسول کے ہیں، لیکن اللہ اور رسول نے خود لے کر یہ اب تمہیں مجاہدین کو کیا کر دیا؟ ہدیہ کر دیا۔ لیکن قیدیوں کا معاملہ تھا، اب قیدیوں کا کیا کرے؟
تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا امتحان کی غرض سے کہ تم اب دیکھو ان کو اتنا مال و متاع حاصل ہو گیا مال غنیمت کی شکل میں صحابہ کو، اب ان کا آپ امتحان لیں اور ان سے پوچھیں کہ ان قیدیوں کا ہم کیا کریں۔ تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے، مجھے بتاؤ کہ ان کا ہم پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیں یا ہم جو ہے ان کو قتل کر دیں۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی رحمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری مالی حالت بہت کمزور ہے، غربت کا شکار ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو بھی بہت کم ہوتا ہے، تو مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی اور ان میں سے بہت سارے لوگ بعد میں ایمان لے آئیں، ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، تو ان کو کچھ فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور دیگر جو صحابہ کرام تھے ان کی جو نظر تھی وہ اس طرف بھی تھی کہ کچھ مال و متاع حاصل ہو جائے گا، لیکن ان کو زیادہ غرض ان جو کفار تھے جو قیدی ہو کر آئے تھے ان کے اسلام لانے سے یا اس وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ان سے کچھ مالی فائدہ ہو جائے، حضرت ابوبکر کے علاوہ۔ اور جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جو یہ قیدی آئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک پہلے تو ان کو یہ تھا کہ ان کو میدان میں ہی کیوں نہیں قتل کیا گیا، جب ان کو قابو پا لیا گیا تھا تو ان کو مدینہ میں لانے کی زحمت ہی کیوں کی، جب ان کو قابو پا لیا تھا میدان جنگ میں اسی وقت ان کی گردن کیا کر دیتے، اڑا دیتے، ان کو یہاں لانے کی زحمت ہی کیوں کی۔ جب ان کو لے آئے تو اب ان کو کیا کیا جائے، قتل کیا جائے، اور کس طرح قتل کیا جائے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کرے۔ حضرت حمزہ حضرت عباس کے بھائی ہیں، آپ کے چچا ہیں، حضرت حمزہ حضرت عباس کو قتل کر دے۔ حضرت عقیل جو ہیں وہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے کزن ہیں، حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت علی جو ہے حضرت عقیل کو قتل کر دیں، میرے جتنے رشتہ دار ہیں میں ان سب کو قتل کر دوں۔ اور حضرت عمر نے اپنے ماموں کو میدان جنگ میں قتل کیا بھی۔ تو حضرت عمر کی جو رائے یہ تھی، اور باقی صحابہ جو تھے ان کی نظر جو تھی وہ مال و متاع کی طرف گئی کہ ہم غریب ہیں، جس طرح مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اس طرح ہم ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہی صورتحال چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا دیکھتے ہوئے کہ صحابہ کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاملے کی تائید کی اور ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن یہی ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے، اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، کہ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے کچھ باتیں لکھی نہ ہوتی، اللہ کی طرف سے کچھ باتیں، اللہ آپ جانتے ہیں تقدیر پر ساروں کا ایمان ہے، اللہ کچھ باتیں اٹل لکھ دیتا ہے، کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے اٹل جو ہے لکھ دی ہیں، اور کچھ باتیں معلق ہوتی ہیں بدلتی رہتی ہیں، کچھ باتیں اٹل لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کچھ مشکلیں ہوتی ہیں نا ایسی جو آنی ہی ہوتی ہیں بندے پر، تو کچھ باتیں اٹل ہوتی ہیں، تو اللہ نے کچھ باتیں اگر لکھ نہ دی ہوتی پہلے سے کہ وہ پکی اور ٹھکی ہیں، تو تم پر جو تم نے یہ جو فدیہ لیا ہے اس پر اس فدیہ لینے کی وجہ سے ایک عذاب علیم آتا، عذاب عظیم آتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ اگلے دن جب آپ تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر بھی رو رہے ہیں، اور دیگر صحابہ تو بہت زیادہ رو رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو طلب تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ فدیے کے بدلے میں ہم کچھ مال لے لیں اور مالی امداد ہو جائے ہماری۔ تو عذاب کا اللہ نے کہا۔ اب سوال یہ کہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ عذاب آئے گا تو عذاب کیوں نہیں آیا، تو اس کی کئی وجوہات مفسرین نے لکھی۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کر دی، ایک رائے کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائید کر دیں تو وہ اگر مفضول ہو، یعنی اگر جائز بھی ہو تو وہ مستحب ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار اختیارات دیے ہیں، آپ جو ہے کوئی معاملہ رفع شریعت آپ فرما سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ معزون ہیں، کسی معاملے کو آپ اس میں تخفیف کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں
تو کسی ایک مسلمان کے لیے آپ اس کو نماز معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی اختیار ہے، اور یہ جو اختیار ہے یہ تمام رسولوں کو حاصل ہے انبیاء کے سوا۔ نبی جو ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے 313 رسول ہیں اور 1,24,000 انبیاء ہیں۔ انبیاء جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، وہ جو اللہ کہیں گے وہ کریں گے۔ لیکن جو رسول ہوتے ہیں 313، اور ان میں سے خاص کر جو 5 رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، یہ رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اختیارات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک اختیار یہ ہے کہ یہ کفر کے سوا کسی چیز کو وقتی طور پر جائز بھی قرار دے سکتے ہیں، جیسے متعہ۔ بعض جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی نکاح جسے متعہ کہتے ہیں، آپ نے اس کو حلال کیا۔ اب وہ اللہ کی طرف سے حلال نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے صحابہ کو کیا دی؟ رخصت دی۔ تو سب سے پہلی وجہ جو عذاب نہ آنے کی یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو جائز کہہ دیا، مستحب کہہ دیا، جائز قرار دے دیا، تو وہ مستحب ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ افضل ہو گیا۔ اور دوسری وجہ بعض نے یہ بھی لکھی ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق دینی تھی، جیسے حضرت عباس ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بعد میں اسلام لانے کی توفیق دینی تھی، اس وجہ سے بھی اللہ نے جو ہے عذاب نہیں لایا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لیا، جو کہ مال غنیمت ہی کی ایک شکل ہے، اور اللہ نے پہلے سے یہ لکھا تھا کہ اس دفعہ تو فدیہ نہیں لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی جنگ ہوگی تو جنگی قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں گے۔ اس دفعہ تو فدیہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس دفعہ حق اور باطل کو واضح کرنا ہے، لیکن اس دفعہ کے بعد اگر کبھی جنگ ہوگی اور قیدی ہوں گے تو ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو بہت ساری وجہ ہیں جن کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، لیکن یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ حضرت ابوبکر کو تو کوئی مال و متاع کی لالچ نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر تو دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر فدا تھے۔ انہوں نے تو یہ رائے خالص جو یہ ان کے رشتہ دار تھے ان کی ہمدردی میں دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھتے ہوئے دی تھی۔ لیکن دیگر صحابہ نے عرض الدنیا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دیگر صحابہ نے جو فدیہ لینے کی جو رائے دی تھی کہ فدیہ لیا جائے، یہ دنیاوی مال و متاع کے لیے دی تھی۔ تو صحابہ پر اس بات پر ان کو تنبیہ کی کہ دیکھو تمہیں مال غنیمت بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، اور اب بھی تم دنیا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ فدیے کے بدلے میں ہمیں کچھ مال و متاع مل جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت کا عذاب نہیں آیا، اور یہ ایک مقام نہیں ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی ہو۔ ایسے تقریباً 20 کے قریب مقامات ہیں۔ بعض نے کہا کہ 18 ایسے مقامات ہیں، اور بعض نے 20 اور 21۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں جو جمہور کا قول لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 20 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق جو ہے فیصلہ فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ آپ جس طرف ہو جائیں وہ حق ہے، یہ صلاحیت بھی در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے۔ جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو یہ جو حدیث ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، یہ پہلے ہی روز یہ سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کی کہ یہ جو فاروق کا لقب ہے، حضرت عمر فاروق کو جو فاروق کا لقب ہے، یہ اسلام لانے کے پہلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کر دیا۔ حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب کب ملا؟ نبوت کے 10 سال بعد، ایمان لانے کے 10 سال بعد، جب معراج کا واقعہ پیش آیا 10 ہجری کے اندر، شیب ابی طالب سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاہدہ وغیرہ تھا وہ ختم ہوا اور آپ کو خلاصی ملی، تو آپ کو معراج کا جو سفر جو ہے کرایا گیا، اور اس کے بدلے میں جب مشرکین نے آپ کی استہزاء کیا، ہجو کی، تکذیب کی، تو جب آپ واقعہ معراج کا بیان کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر کی عجیب شان، مشرکین بار بار ہر بات جو آپ بیان کرتے کہ میں بیت المقدس گیا، میں نے وہاں یہ دیکھا، میں نے وہاں امامت کرائی، پھر میں جنتوں کی طرف گیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی،
تو مشرکین جو جملہ آپ نکالتے مشرکین بدلے میں کہتے اور اس کی تکذیب کرتے، اس کو جھٹلاتے، مذاق اڑاتے۔ اور حضور حضرت ابوبکر کی شان یہ کہ جو جملہ آپ بولتے آپ کہتے صدقتا صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ تو 10 سال بعد آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ لیکن حضرت عمر کی شان کیا ہے کہ پہلے دن جب ایمان لائے تو آپ کو فاروق کا لقب عطا ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ مختلف شانیں ہوتی ہیں، کسی کی کوئی خصوصیات ہوتی ہیں، کوئی خصوصی شان جو ہے کسی کو عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی قریش سے ہے۔ قریش ایک قبیلوں کا ایک گروہ ہے، ایک بڑا قبیلہ ہے۔ جس طرح ایک قبیلہ ہوتا ہے، ایک بڑا قبیلہ ہوتا ہے، اس کے اندر پھر کچھ مزید شاخیں ہوتی ہیں۔ تو قریش کے اندر بھی کئی ساری شاخیں ہیں، جس طرح بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، بنو عدی ہے، بنو تمیم ہے۔ حضرت ابوبکر کا تعلق بنی تمیم سے ہے، بنو تمیم سے ہے۔ حضرت عمر کا تعلق بنو عدی سے ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، جو سب سے معزز قبیلہ ہے، جس کے پاس جو ہے مکہ کی اور کعبہ کی اور حاجیوں کی جو خدمت کا جو فریضہ ہے وہ بنو ہاشم کے پاس تھا۔ اور بنو امیہ جس سے تعلق ہے حضرت عثمان کا، حضرت معاویہ کا، ان کے پاس جو ہے وہ سپہ سالاری اور جنگ و جدال کا جو معاملہ ہے، جھنڈا تھا جو قریش کا، وہ اس قبیلے کے پاس ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ ہے وہ بنو عدی ہے، اور یہ جو عدی قبیلہ ہے اس کے پاس قریش مکہ کی طرف سے جو ایک عہدہ تھا اور جو ایک ذمہ داری تھی وہ سفارت کی تھی اور حکومت کی تھی۔ حکومت کا مطلب آج کل جس معنی میں ہم لیتے ہیں وہ نہیں ہے۔ حکومت کا مطلب ہے حاکم ہونا، یعنی ثالث ہونا، جج ہونا، فیصلے کرنا، حاکمیت جسے کہتے ہیں، حکم بنانا، کہ دو گروہوں کے درمیان اگر لڑائی ہو گئی تو کوئی بندہ تیسرا ثالث بن کر فیصلے کراتا ہے۔ تو یہ جو بنو عدی قبیلہ ہے اس کی عددی اکثریت اتنی زیادہ نہیں تھی، یعنی اس میں لوگ آبادی اس کی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند افراد اور تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے ثالث اور سفیر حضرت عمر کے دادا عدی تھے، اور پھر یہ عہدہ چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور آپ اپنی جو حاکمیت میں، حکم ہونے میں اور اپنے سفیر ہونے میں بڑے مشہور تھے، بہت مصیب الرائے تھے، بہت اچھے فیصلے کرتے تھے۔ اور مشرکین کی طرف سے جب بھی کسی قبیلے کی طرف کوئی سفیر بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کرتے۔ اسی طرح جوانی میں آپ نے تمام اس زمانے میں جو ایک آپ کہیں کہ اس زمانے کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ایک نوجوان کو حاصل کرنی چاہیے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، جس طرح آج کے حساب سے تعلیم ہے، ہنر ہے، وہ آپ نے حاصل کی۔ آپ پہلوان تھے مشہور، ہر سال جو ہے جب سوق اوقاز میں میلہ وغیرہ لگتا آپ اس میں شرکت کرتے اور ہمیشہ جیتتے۔ آپ کا قد بہت اونچا تھا اور جسم بہت قوی تھا، کبھی آپ بیمار نہیں ہوئے۔ فاقہ جب آ جاتا تھا آپ پر، فاقہ وغیرہ، تو آپ کا رنگ تھوڑا خراب ہو جاتا تھا، بس اس سے زیادہ آپ کو کبھی کمزوری لاحق نہیں ہوئی۔ اور آپ گھوڑے پر چھلانگ لگا کر بغیر رکاب کے آپ سوار ہوتے تھے۔ آج کل بھی اگر آپ دیکھیں گھوڑے پر سوار ہونے کا ایک طریقہ ہے، پہلے پاؤں رکھتا ہے بندہ رکاب پہ، پھر دوسری طرف سوار ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، وفات تک، شہادت تک آپ گھوڑے پر جو ہے چھلانگ لگا کر سوار ہوتے، شہ سواری، پہلوانی۔ اس کے علاوہ نسب دانی بھی عربوں کا ایک مستقل، جس طرح آج ایک تعلیمی شعبہ ہوتا ہے، جس طرح ایک اسلامیات کا شعبہ ہے، تاریخ کا شعبہ ہے، اس طرح یہ عربوں کا ایک مستقل شعبہ تھا ایک تعلیم کا۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص جانتا ہے کہ فلاں کا باپ کون ہے، فلاں کے ساتھ فلاں واقعہ پیش آیا، فلاں کی جو ہے فلاں بیوی فلاں عرصے تک رہی، پھر عورت نے فلاں کے ساتھ شادی کی۔ تو یہ جو ساری جو تعلیم و تعلم ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی ماہر تھے۔ اور اس طرح دیوان عرب دیوان شاعری کی کتاب کو کہتے ہیں، سارے جانتے ہیں، اردو میں بھی دیوان جو ہے شاعری کی کتاب کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیوان عرب کے بھی ماہر تھے، جو عربوں کی جاہلی شاعری تھی، جس میں ان کے مختلف واقعات کے جو ہے نا ایک انتہائی مختصر الفاظ میں وہ پورا واقعہ ایک طریقے سے اس کو رقم کر دیتے تھے اس شاعری کے اندر۔ تو اس دیوان عرب کے بھی آپ حافظ تھے۔ اس کے علاوہ پہلوان اور بہادر تھے، اور جو زمانے جاہلیت میں آپ اسلام کے بھی سخت خلاف تھے۔ جس شخص کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہو گیا،
حضرت عمر کو جس شخص کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو بس چلتا تو باندھ کر اور خوب طریقے سے آپ اس کو مارتے اور انتہائی مارتے. اور آپ کے خاندان کی 2 کنیزیں تھیں، ایک کا نام زنیرہ اور ایک کا نام لبینہ تھا. آپ کے خاندان کی کنیزیں تھیں تو اسلام لے آئیں. آپ ان کو اتنا مارتے کہ ڈیلی بس روٹین یہی تھی، صبح اٹھتے اور ان دونوں کو مارنا شروع کر دیتے، اور جب خود تھک جاتے مار مار کر تو پھر کہتے کہ جب میں چین ہو جائے گا مجھے اور سکون مل جائے گا، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، دوبارہ پھر تمہیں ماروں گا یہاں تک کہ تم اپنا مذہب بدل نہ لو. آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، جب وہ ایمان لائے آپ نے ان کو بھی باندھ باندھ کر مارا، کیونکہ آپ قوی تھے، پہلوان تھے. آپ سے کوئی اس زمانے میں تو جاہلیت تھی، کوئی قانون وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. آپ نے باندھ کر اس کو مارا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اسلام کے معاملے میں شدید تھے. لیکن دوسری طرف ابو جہل تھا. ابو جہل کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی قریش کا ایک قبیلے بنو مخزوم سے اس کا تعلق تھا. اس کے بھی تقریباً یہی صفات تھی. اس کا اصل نام جو ابو جہل کا ہے وہ ابو الحکم ہے، یعنی حکمت کا بادشاہ. جو علوم اس زمانے میں تھے، نسب دانی، دیوان عرب وغیرہ، ابو جہل اس کا بھی حافظ تھا، اس کا عالم وہ بھی تھا، اور وہ بھی اچھے اچھے فیصلے کرنے میں زمانے جاہلیت میں ماہر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری اسلام کو آئے ہوئے 7 سال ہو گئے اور یہ ظلم و ستم جاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ذی شان تھے، خوبصورت تھے، قوی تھے، مضبوط تھے، اعلیٰ خاندان والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا نہیں سکتا تھا. یہ آپ کی شان تھی. آپ تو کعبہ میں آ کر نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اور مشرکین کو کھلے عام ابو جہل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2000 دفعہ گئے. یعنی آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کتنوں کو دعوت دی تبلیغ کے لیے، تو اگر دیکھا جائے تو ابو جہل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ گئے پیغام لے کر؟ 2000 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو. اور آپ کی تمنا تھی کہ یہ بڑے لوگ اگر ایمان لے آئیں تو چھوٹے لوگ دیکھا دیکھی خود ہی ایمان لے آتے ہیں. اور بہت سارے چھوٹے لوگ اس وجہ سے بھی ایمان نہیں لاتے کہ ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا. تو سن 7 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے. لیکن جو لوگ نئے ایمان لاتے تھے آپ ان کو ایک تاکید کرتے تھے کہ تم نے اپنے ایمان کو خفیہ رکھنا ہے، کسی کو نہیں بتانا کہ تم مسلمان ہو، اور تم نے جب بھی مجھ سے ملنا ہے تو کوہ صفا کے نیچے ایک پہاڑ ہے. سن 4 ہجری سے یا 5 ہجری سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرز اختیار کیا تھا کہ تم جو ایمان لاتا اور اس کی حیثیت کم درجے کی ہوتی، وہ عام انسان ہوتا، غریب ہوتا، تو آپ کہتے کہ جب تم نے مجھ سے ملنا ہے تو کوہ صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک مکان ہے، دار ارقم کا مکان، بس دار ارقم، اس کے اندر تم نے مجھ سے ملنا ہے. اور صبح کا جو وقت ہوتا ہے ڈیلی روٹین میں جس میں ہم کام پہ جاتے ہیں، اس وقت میں وہاں موجود ہوتا ہوں. تم نے آنا ہے، مسئلے مسائل پوچھنے ہیں، دین مجھ سے سیکھنا ہے. دین سیکھ کے بس تم پھر اپنے گھر میں ہی جا کے چھپ چھپا کر اگر عبادت کرنی ہے کرو. تو قریش کے علم میں یہ تھا سن 7 ہجری تک کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 20 کے قریب ہے، جن کو وہ جانتے تھے. عبداللہ بن مسعود ہیں اور 1-2 اور ہیں، اور چند غلام ہیں جن کو ہم مارتے پیٹتے رہتے ہیں، جیسے حضرت بلال ہیں، حضرت سمیہ ہیں، حضرت یاسر ہیں. یہ جو چند غلام قسم کے لوگ ہیں جنہیں ہم مارتے ہیں اور ان کو مارنا ہمارا مشغلہ ہے، یہ لوگ مسلمان ہیں اور باقی چند لوگ مسلمان ہیں سن 7 ہجری تک. لیکن حقیقت میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 کے قریب تھی. اور یہ سارے دار ارقم میں خفیہ طور پر، اور آپ خفیہ جو پالیسی ہے اس کا نظام دیکھیں کیونکہ مشرکین سے چھپی ہوئی تھی ساری بات، کیسا ایک مضبوط نظام تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نظم و ضبط جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اسلام ہمیشہ نظم و ضبط کی تلقین کرتا ہے. تو آج بھی اگر دیکھا جائے کہ تو نظم و ضبط کی ہمیں اور کتنی ضرورت ہے. یہ جو صفوں کی صفیں بنانا ہے نماز میں اور جہاد کے اندر صفیں بنانا ہے، ایک تنظیم ہے، ایک امیر بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایک نائب امیر ہوتا ہے. یہ سارا ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ زندگی اپنی ایسے گزارو کہ جیسے نظم و ضبط کے حساب سے آپ کی زندگی گزرے. تو لیکن 7 ہجری تک جب آپ نے دیکھا کہ یہ حالت ہے، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب دعا کی. جب آپ نکلے آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل دونوں مسلمانوں کو ستانے میں مصروف ہیں. تو آپ کے دل سے ایک دعا نکلی، اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین باحب ہذین الرجلین الیک.
بعمر بن الخطاب او بأبی جہل، کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تم اسلام کی توفیق دے دے اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو کیا دے دے؟ عزت دے دے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ بدھ کا دن تھا، آپ صبح سے آپ نے یہ دعا مانگنا شروع کی۔ جب آپ مکہ میں گئے، آپ تو عبادت، آپ کی بہادری کا اندازہ لگائیے کہ 7 سال تک آپ، باوجود یہ کہ مشرکین آپ کے دشمن تھے، لیکن 7 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ روزانہ آپ جاتے اور مکہ میں دن کو نوافل ادا کرتے اور ہو سکے تو طواف بھی کرتے۔ بہادری دیکھیے، نبی اپنے زمانے کا سب سے بہادر ہوتا ہے، بغیر کسی ملامت کے، بغیر کسی ڈر کے آپ جو ہے وہ جاتے اور ہر روز عبادت انجام دیتے۔ تو ایسا موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ابو جہل کو دیکھ کر اور حضرت عمر کو دیکھ کر، اور پھر یہ دعا مانگتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ عبادت سے فارغ ہو کر دار ارقم میں ہمیں تعلیم کے لیے آئے، تب بھی آپ نے یہی دعا مانگی۔ ہم نے کہا کہ عجیب شان ہے کہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد خصوصی طور پر رات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ نے، چونکہ کعبہ خالی تھا رات کے وقت، بالکل کعبہ کی دیوار کے قریب چلے گئے اور آپ نے غلاف کعبہ کو تھام کر اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اللہ 7 سال تو گزر گئے، ابھی تک ہم مغلوب ہیں، دار ارقم میں محصور ہیں، ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں، چند لوگوں کو ہمیں جانتے ہیں لوگ، اور جن کو جانتے ہیں ان کو یہ لوگ ستاتے رہتے ہیں، تو اللہم اعز الاسلام باحد الامرین، اور بار بار آپ نے یہ دعا مانگی۔ یہ بدھ کا روز تھا اور آپ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جمعرات کا دن آ گیا۔ ابو جہل نے پہلے زمانے سے، یعنی اس سے پہلے سے ابو جہل نے اعلان کیا ہوا تھا اور نوجوانوں کو وہ بھڑکاتا رہتا تھا، لیکن جمعرات کے دن ابو جہل نے خصوصی طور پر سب نوجوانوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو، اسی بدھ کے اگلے روز جمعرات کے دن ابو جہل نے خصوصی طور پر تمام نوجوانوں کو بلایا اور حضرت عمر کو بھی بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ جو شخص ہے، انہوں نے 4 طرح سے تمہارے ساتھ برائیاں کی ہیں، نعوذ باللہ۔ پہلی برائی یہ کی کہ شتم آلہتکم، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہا، اور دوسری برائی یہ کی کہ عیب دینکم، تمہارے دین پہ عیب نکالے، تمہارا جو دین ہے، رہن سہن ہے، طریقہ ہے، اس میں عیب نکالے، اور سب آباءکم، اور تمہارے جو باپ دادا تھے ان کو بھی برا بھلا کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح، جس کے کفر پر مرنا یقینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ حکم لگاتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، فی النار۔ کہ تمہارا کوئی شخص آتا پوچھتا کہ حضرت میرے والد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ملامت کے اور بغیر کسی خوف کے آپ کہتے تمہارے جو والد ہیں جہنم میں۔ تو یہ لوگ تو ظاہر ہے برداشت نہیں کر سکتے تھے یہ بات۔ اسی طرح فرمایا سفیہ احلامکم، کہ تمہارے ابو جہل نے کہا کہ سفیہ احلامکم، کہ اس نے تمہاری عقول کو بھی بیوقوف بنایا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کو نعوذ باللہ قتل کر دو، اور جو اس کو قتل کرے گا اس کو میں 100 اونٹ دوں گا اور اس کو 100 اوقیہ چاندی بھی دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ارادے سے نکلے، اور راستے میں ان کو کسی نے کہا کہ پہلے سے تو آپ کے بہنوئی مسلمان تھے سعید بن زید، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی جو بہن ہے فاطمہ، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ نے اپنی غیرت کا رخ اپنی بہن کی طرف کر لیا اور گئے، اور سیدھا جا کر آپ نے، جب آپ گئے دروازے کے باہر تھے آپ، تو اندر سے آواز وغیرہ آ رہی تھی، اندر جیسے داخل ہوئے آپ نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ صدر سعید نے فرمایا کہ ہم بات چیت کر رہے تھے آپس میں، ایسا کچھ خاص نہیں ہو رہا۔ کہا نہیں، مجھے پتہ چلا تم لوگ اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ تو کہا کہ بے شک ہم پھر گئے، اور ہم نے جس دین کو اختیار کیا ہے وہ دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس کے بعد جو حضرت سعید بن زید اور اپنی بہن فاطمہ کو حضرت عمر نے بے تحاشا مارا۔ بے تحاشا مارنے کے بعد بھی جب وہ دین سے نہ ہٹے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، خود لے کر آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، اور جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی کی آیت پر آپ پہنچے تو آپ نے ایمان لے آئے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوئے۔ بعد میں آپ دار ارقم تشریف لے گئے اور علی الاعلان آپ نے جو ہے اسلام قبول کر لیا، اور اس روز صحابہ اکرام نے ایسا نعرہ بلند کیا کہ تمام مکہ جو ہے گونج گیا، اور یہ جو دار ارقم ہے، مسلمان جو اب تک محصور تھے 2.5 سال سے، یہ دار ارقم اب دار اسلام بن گیا، اور اب مسلمان جو ہے وہ علی الاعلان آئندہ جتنے سال بھی مسلمان مکہ میں رہے، علی الاعلان مکہ میں کعبہ میں جا کر نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اور حتیٰ کہ غلام جو تھے وہ بھی کعبہ میں جاتے اور نماز بھی پڑھتے، اور با جماعت نماز بھی ادا کی جاتی اور طواف بھی کیا جاتا۔ تو اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کی قیادت میں یہ ایک لشکر چلا، یہ لشکر کیا کہیں، صفیں کہیں، چلی اور مکہ میں با جماعت نماز ادا کی، نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی وهو الفاروق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل۔ تو اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باقی باتیں انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں اگر موقع رہا تو کریں گے۔